اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقیناً ہم نے دیا تھا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا اور اس کے بعد وَقَفَّيْنَا اور پے در پہ مسلسل بھیجے تھے من بعدہ اس کے بعد بالرسل دوسرے رسل اور انبیاء، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور دیا تھا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور قوت دی تھی اس کو روح پاک سے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ پس ہر وقت جب تمہارے پاس آ جاتا رسول کوئی رسول بما لا تحوى اس چیز پر ان احکام پر لا تحوى انفسکم جو پسند نہیں کر دیتے تمہارے نفس اس کو، استکبرتم تو تم تکبر کرتے، ففریقا کذبتم تو ایک فریق اس کو جھٹلاتے، وفریقا تقتلون اور ایک فریق اور جماعت انبیاء کی تقتلون اس کو قتل کرتے۔ یہ اب ایک اور احسان کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر اور امتنان کا ذکر ہے، اور چوتھی خطاب ہے بنی اسرائیل کو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا، احسان کیا کہ انبیاء بھیجے، کتاب نازل کی، لیکن تم نے ان انبیاء کا قتل کیا اور ان کی تکذیب کی۔ تو امتنان کے ساتھ ساتھ زجر اور توبیخ بھی ہے۔ ربط اس کا ماقبل سے یہ ہے کہ پہلے یہ آپس میں ان کا قتل بیان ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اب انبیاء کے قتل کا ذکر ہے کہ آپس میں قتل کرتے کرتے یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ پھر انبیاء کا قتل وہ کرنے لگے۔ اور دوسرا ربط اس کا اس قریب سے ہے کہ اس کے لیے اشد العذاب سخت ترین عذاب وہ ذکر ہوئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تکذیب کرتے تھے انبیاء کا اور قتل انبیاء کا کرتے تھے، جو سبب ہے ان کے سخت ترین عذاب کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا وہ یہاں پر استنافیہ ہے، یہ نیا کلام ہے۔ لقد میں لام اس کو کہتے ہیں لام موطئ للقسم، یعنی یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تو قسم ہے اللہ کی۔ اس طرح قسم وہ لفظ یہاں نکالو گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آتَيْنَا الْكِتَابَ پہلی بھی ایتا ذکر تھی، کتاب کا دینا وہ پہلی بھی ذکر تھا، لیکن وہ مقام انعام کا تھا، وہاں پر انعام کے طور پر ذکر ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا، وہ ایک قسم کے انعام کے طور پر وہاں پر ذکر تھا۔ اور اب یہاں پر اس لیے ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو وہ صرف موسیٰ علیہ السلام تک خاص نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ تمام موسیٰ علیہ السلام تورات کی کتاب اس کی ہی دعوت اور تبلیغ کرتے تھے، اس پر ہی فیصلہ کرتے تھے، تو یہ ایک عالمی کتاب تھی، تو یہ تکرار نہیں ہے۔ ماقبل جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی اس کا تذکرہ ہوا وہ انعام کے طور پر، اب جو ہو رہا ہے یہ اس لیے کہ یہ تورات یہ عالمی کتاب تھی، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام تک خاص نہیں تھی بلکہ اس کے بعد بھی انبیاء اور رسول آتے رہے اور اس پر فیصلہ کرتے رہے۔ ثم قفینا وقفینا من بعده بالرسل قفینا اصل میں کہتے ہیں الاتباع، کسی کی اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا،
اس کے پیچھے روانہ ہونا، اس کو کہتے ہیں قفینا۔ قفینا قفینا یہ اصل میں قفونا تھا، وہ یہاں پر تبدیل ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے تھے، مثال کے طور پر ہارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع، یونس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام۔ یہ انبیاء جو مشہور بڑے بڑے انبیاء تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو اس درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ تمام تورات ہی ان کا کتاب تھا، اس کی ہی وہ دعوت اور تبلیغ اور شریعت وہی تورات ہی تھی۔ پھر سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا اور مِن بَعْدِهِ، یہ دونوں بعدیت پر دلالت کرتے ہیں، دونوں ہی بعدیت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دونوں کیوں جمع ہوئے؟ وَقَفَّيْنَا اور مِن بَعْدِهِ، دونوں کو جمع کیا گیا ہے، حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ من بعدہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے زمانے کے بعد، یہ دال ہے زمانے پر، اور وقفینا یہ دال ہے تورات کی اتباع پر، کہ وہ تورات کی اتباع کرتے تھے۔ وقفینا سے مطلب یہ ہے من بعدہ، زمانے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مقصد یہ ہو گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان انبیاء کو رسول کہا ہے، اور حال یہ ہے کہ ان کے پاس تو مستقل شریعت نہیں تھی، جیسے ہم نے کہا کہ یہ تو تورات ہی کتابیں تھے، تورات ہی ان کا کتاب تھا، تورات ہی ان کی شریعت تھی، تو کیوں ان کو رسول کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اس طرح الیاس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، نئی شریعت نہیں تھی، تو پھر کیوں ان کو رسول کہا گیا ہے اور رسول کہا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول کی وہ تعریف کلی نہیں ہے، کیونکہ ایک تعریف اور فرق جو نبی اور رسول میں علماء کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ مستقل نئی شریعت نہیں ہوتی، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ مستقل نئی کتاب اور نئی شریعت ہوتی ہے۔ تو اس فرق کے بنا پر پھر ان انبیاء کو رسول نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ فرق اور یہ تعریف کلی نہیں ہے، کبھی کبھی ایک دوسرے پر اس کا اطلاق وہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو رسول کہا اس لیے گیا ہے کہ رسول یہ رسالت کو کہتے ہیں، رسالت سے ماخوذ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں کو پہنچاتے تھے، دعوت کرتے تھے، احکام پہنچاتے تھے تورات کی، تو اس لیے ان کو رسول کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ مائدہ میں اسی طرح کی آیت میں ان کو النبیون کہا گیا ہے، یہاں پہ الرسول کہا گیا ہے، سورہ مائدہ میں انہی انبیاء کو النبیون کہا گیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ رسول تھے اور ایک لحاظ سے یہ نبی تھے۔ رسول اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے تھے، اور نبی انبیاء النبیون یہ اس لیے تھے کہ ان کے ساتھ مستقل شریعت اور مستقل کتاب الگ سی وہ نہیں تھی، تو اس لیے ان کو النبیون وہ کہا گیا ہے سورہ المائدہ میں۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ یہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے پیغامات تمہارے پاس لے کر آتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام تمہیں بیان کرتے تھے، وہ لے کر آتے تھے، تم نے ان کو بھی قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات ان کا بھی تم نے لحاظ نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں کی اور ان کو یہ قتل کر دیا۔ تو بالرسول لفظ میں یہ بہت زیادہ ذم ان کے لیے وہ بن جائے گی، بہت ہی ذم اور توبیخ ہے ان کے لیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس کو مستقل ذکر کیا۔ دیکھو الرسول میں بہت سے انبیاء کو جمع کیا گیا، ان کا تذکرہ اجمالی ہو گیا بالرسول، لیکن وہ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ سے مستقل ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مستقل شریعت تھی،
الگ کتاب تھی انجیل، اور مستقل ان کا شریعت اور مذہب تھا جدا تورات سے، تو اس لیے عیسیٰ کو وہ مستقل ذکر کیا۔ اور دوسرا اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اور اس کی دین میں بہت سے احکام تورات کے وہ منسوخ ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی شریعت نے تورات کے بہت سے احکام کو منسوخ کیا تھا، تو پھر یہ ایک قسم کا مقدمہ اور اشارہ بن جائے گا نسخہ کی طرف، کیونکہ یہود وہ نسخہ کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب وہ منسوخ نہیں ہو سکتی، تورات کے احکام منسوخ نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ نہیں، تمہارے بعد عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے تھے اور ان میں سے بہت سے احکام تمہارے تورات کے وہ منسوخ ہو چکے تھے، تو یہ اشارہ اور مقدمہ ہوگا نسخہ کی طرف، اور نسخہ کی تفصیل وہ بعد میں ذکر ہو رہی ہے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مستقل وہ کیا گیا۔ عیسیٰ یہ عجمی لفظ ہے، اصل میں یسوع یا یشوع اس سے ماخوذ ہے، اور کہتے ہیں بمانے مخلص، بہت ہی مخلص بندے کو وہ یسوع اور یشوع وہ کہا جاتا ہے۔ مریم اس کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی، یا خادمہ، خدمت کرنے والی، ان میں یہ دونوں ہی صفات تھی۔ یہ بیت المقدس اس کی خدمت کے لیے وقف تھی، یہ بیت المقدس کی خدمت کرتی تھی، اور عابدہ عبادت کی صفت میں بھی یہ بہت اعلیٰ تھی، عبادت یہ بہت زیادہ کرتی تھی، تو مریم یہ دونوں معانی وہ موجود ہے۔ عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت پھر ماں کو ہوئی ہے، اور عام قانون یہ ہے کہ تمام انسانوں کی نسبت وہ باپ کی طرف ہوگی، ادعوہم لآبائہم، قانون سورہ احزاب میں یہ بیان ہوا ہے، ادعوہم لآبائہم، انسان کی نسبت جب کرو گے تو باپ کو کرو گے، نسل کی نسبت وہ باپ کو ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوتی ہے، کیونکہ اس کا باپ اور والد وہ نہیں تھا، تو اس لیے ماں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نسبت وہ ہوتی ہے۔ مریم البینات، بینات یہ بینتن کی جمع ہے، بینتن کہتے ہیں جو خود بھی واضح ہو اور اس سے دوسری چیز بھی واضح ہوتی، دوسری کو بھی وہ واضح کرتا ہو، اس کو بینتن کہتے ہیں، خود بھی واضح اور دوسروں کو بھی، دوسری چیز کو بھی وہ واضح کرتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں بینہ۔ یہاں پر بینات سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جو سورہ آل عمران اور سورہ المائدہ میں وہ تفصیلاً ذکر ہے، تو یہاں پر معجزات وہ مراد ہے، اور یا مراد انجیل ہے، انجیل، اور یا پھر مفسرین کے مطابق عموم ہے، انجیل بھی مراد ہے اور تمام معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مراد ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، یہ ایدناہ آیت سے ماخوذ ہے، بمانے قوت، قوت کے معنی پر یہ استعمال ہوتا ہے، ہم نے قوت دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس، پاک روح سے، روح یہ جوہر ہے، وہ جوہر ہے جس کی وجہ سے حیوان میں حیات آتی ہے، جتنی بھی حیوانات ہیں ان میں حیات اس جوہر کی وجہ سے آتی ہے، یہ اس میں موجود ہو تو حیات ہوگی، یہ نکل جائے تو حیات وہ ختم ہو جاتی ہے تمام حیوانات کی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ یہاں پر روح القدس اس کی مصداقات مفسرین نے مختلف بیان کی ہیں۔ اول المصداق اس کا جبریل علیہ السلام ہے، کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور جبریل علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم، اس کی جو جیب تھی، جو قمیص تھی، اس میں جو پونک ماری تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام نے ماری تھی، اور اس پونک کی وجہ سے ہی عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے روح القدس اس کو کہا گیا ہے۔ اور یا روح جبریل علیہ السلام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ روحانیت جبریل علیہ السلام میں اکمل اور اتم ہے، بہت ہی کمال اور بہت ہی آخری حد اور اندازے تک روحانیت وہ جبریل علیہ السلام میں موجود ہے، اس لیے روح
جبریل علیہ السلام کو وہ کہا جاتا ہے. اور یا بروح القدس کا مفسرین نے معنی کیا ہے کہ بروح القدس عیسیٰ علیہ السلام کو اسم اعظم وہ یاد تھا، اسم اعظم. اور اسم اعظم کو روح کہا گیا ہے کیونکہ اسم اعظم کی وجہ سے، اس کی دعا کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا. اسم اعظم پکار کے اس کی وجہ سے دعا کر کے تو وہ مردے زندہ کرتا تھا. اس لیے مردوں میں حیات اسم اعظم کی وجہ سے آتی تھی، تو اس لیے اس کو روح کہا گیا ہے اسم اعظم کو بروح القدس. بروح القدس یہ پھر اضافت موصوف کی صفت کو ہوئی ہے یہاں پر. اصل میں عبارت یہ ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْمُقَدَّسَةِ. اور قدس اس میں معنی لغوی مراد ہے پاک روح. اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح قدس اس لیے کہا جاتا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ مراد ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کی مس سے محفوظ ہو گیا تھا. اس کی ماں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کر دے، تو عیسیٰ علیہ السلام شیطان کی مس سے وہ محفوظ ہو گیا تھا، اس لیے روح کہا جاتا ہے، روح القدس کہا جاتا ہے. اور یہ روح القدس سے مراد انجیل ہے، انجیل اس سے مراد ہے کیونکہ انجیل یہ آسمانی کتاب ہے، اس سے انسانوں کی زندگیوں میں وہ روحانیت آتی ہے، حیات آتی ہے، تو اس لیے انجیل کو وہ روح القدس وہ کہا گیا ہے. افضل ترین قول اول ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے بروح القدس، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ قوت دی تھی. اور طریقہ یہ تھا اس کا کہ جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سبب تھا، کیونکہ اس کی ماں کو پھونک ابراہیم جبریل علیہ السلام نے ماری تھی. دوسری بشارت اولا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت وہ بھی جبریل علیہ السلام نے دی تھی، سورہ مریم میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. تیسری یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر حالت میں موجود ہوتا تھا، ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن وہ بہت زیادہ تھے، اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ لازم ہوتا تھا. اور آسمان کو بھی جبریل علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تھا، تو اس لیے یہ اس کی تائید کا طریقہ تھا اور قوت کا طریقہ تھا. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى افکلما جاءکم، افکلما جاءکم یہ مقام زجر ہے اب، اور حمزہ یہاں پر حمزہ توبیخ کے لیے لایا گیا ہے، اور فا یہاں پر عطف کے لیے ہے، اور معطوف علیہ اس کا مقدر ہے، فا کا معطوف علیہ وہ مقدر ہے. وہ اس طرح ہے کہ فلم تستقیموا فاستکبرتم کلما جاءکم الرسول، فلم تستقیموا تم لوگ سیدھے نہیں ہوئے، تم نے سیدھی راہ اختیار نہیں کی، فاستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، اور تکبر تمہاری تکبر اس حد تک پہنچ گئی کلما جاءکم الرسول جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آ جاتا تو تم اس کا انکار کر دیتے تھے یا اس کو قتل کر دیتے تھے. تو پھر عبارت میں تقدیم، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے. اصل میں یہ حمزہ جو ہے استکبرتم پر داخل ہوا ہے، مدخول حمزہ کا افکلما میں جو حمزہ ہے اس کا مدخول اصل میں استکبرتم ہے، لیکن صدارت کلام کی وجہ سے یہ حمزہ یہ مقدم ہوا ہے، تو پھر تقدیم اور تاخیر ہے عبارت میں. اور زجر اصل میں پھر وہ تکبر پر ہے، توبیخ اور زجر یہاں پر جو دی گئی ہے وہ پھر تکبر پر ہے. جاءکم الرسول، جاءکم رسول بما لا تهوى، لا تهوى، تهوى یہ میلان کو کہتے ہیں، خواہش پرستی کو کہتے ہیں، اور خواہش پرستی کو تہوا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی انسان حق سے مائل ہو کر باطل کی طرف میلان اختیار کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو تہوا کہتے ہیں. اس کا استعمال شر میں کثیر ہے اور خیر میں بھی کبھی کبھی یہ استعمال وہ ہوتا ہے.
شر میں یہاں پر استعمال ہوا ہے، دوسری جگہوں پر بھی شر میں استعمال ہوا ہے، لیکن خیر میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو واقعہ ہے کہ ابو بکر نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، بدر کے جو قیدی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فَحَوَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال ابو بکر ولم يهوي ما قلت، کہ فَحَوَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان اس کی طرف، اس مشورے کی طرف ہوا جو ابو بکر نے دیا، اور جو مشورہ میں نے دیا اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان وہ نہیں ہوا۔ تو وہاں پر خیر کے بارے میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ مشورہ ابو بکر جان ہو وہ خیر میں استعمال ہوتا ہے مشورہ۔ اور یہ تہوہ جو ہے یہ دو طریقے سے استعمال ہوا ہے، حویہ یہوہ، حویہ یہوہ بمعنی محبت، اس کے معنی پر یہ استعمال ہوتا ہے، اور جب ہوا یہوی استعمال ہو جائے تو بمعنی سکوت اور گرنے کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ بمالا تہوہ انفسکم، حویہ یہوہ بمعنی محبت، اور ہوا یہوی بمعنی سقوط اور گرنے کے معنی پر وہ استعمال ہوتا ہے۔ لا تہوہ انفسکم استکبرتم، استکبرتم اصل میں ہی استکبرتم ہے، مدخول حمزہ کا یہ ہے استکبرتم، تو کیا تم تکبر کرتے تھے؟ زجر اس تکبر پر ہے۔ استکبار اس میں خاص تکلف ہے، استکبار تکلف کا خاصہ اس میں موجود ہے۔ تو استکبار اس کو کہتے ہیں کہ انسان بڑا نہ ہو، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہو، اس میں کوئی بڑائی نہیں ہو، لیکن وہ خود کو بڑا سمجھتا ہو، بڑا ظاہر کرنے کی وہ کوشش کرتا ہو، تکلفاً خود کو بڑا ظاہر کرتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں استکبار۔ فریقاً کذبتم، فریقاً کذبتم، ایک گروہ کو تم تکذیب کرتے تھے، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے ان انبیاء کی۔ فا یہاں پر لایا گیا ہے کیونکہ یہ آثار استکبار کے ہیں۔ اس تکبر اور استکبار کا اثر یہ ہوا کہ تم نے تکذیب اور قتل انبیاء کی وہ شروع کر دی، تو یہ آثار ہے، اس لیے یہاں پر فا لائی گئی ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ۔ پھر قتل کو مقدم کیا تکذیب پر، کیونکہ تکذیب کو مقدم کیا قتل پر، کیونکہ تکذیب ان کی ابتدا ہوتی تھی اور قتل ان کی انتہا ہوتی تھی۔ یہ انکار انبیاء کی، اہانت انبیاء کی وہ تکذیب سے شروع کر دیتے تھے کہ پہلے تکذیب کرتے تھے، پھر بعد قتل تک وہ چلی جاتی تھی۔ تو اور دوسرا تکذیب کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ اکثر انبیاء کی وہ تکذیب کرتے تھے، جن پر بس نہ چلتا تھا تو ان کی صرف تکذیب کرتے تھے، اور جن پر بس چلتا تو ان کو قتل کر دیتے۔ تو تکذیب اکثر کی ہوتی اور قتل ہو بعض کی ہوتی تھی، تو اس لیے تکذیب کو وہ مقدم کیا ہے قتل پر۔ پھر تکذیب کذبتم یہ صیغہ ماضی لایا گیا، اور تقتلون یہ صیغہ مضارع لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قتل اس کی عجیب حالت، اس کا تصور پیش کرنا ہے، قتل کا اس کی عجیب حالت کو وہ اس کا استحضار کرنا ہے کہ تقتلون، یہ تو بہت ہی عجیب حالت ہے کہ تم ایک نبی کو قتل کر دو، تو اس کا استحضار یہاں پر وہ مقصود تھا، اس لیے یہ صیغہ مضارع کے ساتھ وہ لایا گیا ہے۔ اور تکذیب اس کو ماضی اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ تکذیب ان کی اصل اور جڑ میں یہ موجود تھی، ان کی فطرت میں یہ تکذیب موجود تھی، تو کذبتم اس لیے ماضی لایا گیا ہے کہ یہ تکذیب ان میں موجود تھی پہلے ہی سے، اصل میں ہی فطرت میں ہی ان کی تکذیب موجود تھی۔ اور تقتلون مضارع کہ یہ عجیب حالت ہے، استحضار ان عجیب حالت کا ہے کہ تو بہت ہی عجیب
بات ہے کہ انسان نبی کو وہ قتل کر دے، انبیاء کو قتل کر دے، رسول کو وہ قتل کر دے۔ دوسرا تقتلون، اس میں فائدہ یہ ہے کہ تقتلون مضارع لایا گیا، یہ دلیل ہے کہ یہ مستقبل میں بھی انبیاء کے قتل کا ارادہ کرتے تھے اور رکھتے ہیں اب بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے بار بار ارادہ کیا، بار بار کوشش کی، تو اس لیے تقتلون یہ مضارع لایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں، باقی انبیاء کو ویسے بھی قتل کیا ہے، لیکن تقتلون مستقبل میں بھی قتل کا یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زہر دی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے تھے کہ ما زالت اکلت خیبر، کہ خیبر کا جو میں نے ایک نوالا وہ کھایا تھا، اس کی شدت اور اس کی تکلیف موت تک مجھے محسوس وہ ہو رہی ہے، تو اس کا اثر اس زہر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت تک وہ موجود تھا۔ اور یہاں تک کہ بعض کہتے علماء کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی اسی زہر کی وجہ سے وہ ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قاتلین ہیں۔ تقتلون اس لیے صیغہ مضارع لایا گیا ہے، اور تقتلون مضارع اس لیے بھی لایا گیا ہے کہ یہ ہر زمانے میں آج تک اور قیامت تک تمام علماء حق پرست ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو علماء ورثۃ الانبیاء انبیاء کے وارث ہیں ان کو بھی یہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس لیے وفریقا تقتلون یہ مضارع لایا گیا ہے۔